إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی حبیب مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صدر اجلاس، معزز علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 1 جمادی الاول 1446 ہجری مطابق 3 نومبر سن 2024 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو جمعیت اہل حدیث شہر لکھنؤ کے زیر قیادت، زیر اہتمام، زیر نگرانی اس خوبصورت سے گراؤنڈ میں مجلس منعقد ہوا ہے، اس میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے آیا ہوں، مسلمانوں کے زوال یا ان کی تباہیوں کے اسباب اور ان کا علاج اور ان کا حل، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر گفتگو ہوگی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے مختلف قوموں کے عروج و زوال کا تذکرہ فرمایا ہے. اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ کن کن قوموں کو اللہ نے عروج بخشا اور کن اسباب سے عروج بخشا، اور کن کن قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج بخشا اور انہیں زوال سے ہمکنار کیا، ان کے اسباب کیا تھے. عزیزان گرامی قدر، تباہ وہی ہوتا ہے جو آباد ہوتا ہے، پستی میں وہی جاتا ہے جو کبھی بلند ہوتا ہے، زوال اسی کا ہوتا ہے. لفظ زوال استعمال ہی اسی شکل و صورت میں ہوتا ہے جب کسی کا عروج ہوتا ہے. افسوس کا مقام ہے کہ ہم آج بحیثیت امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں اپنی پستی، اپنی ہلاکت اور اپنے زوال کے اسباب پر گفتگو سماعت کرنے جا رہے ہیں، سننے جا رہے ہیں. یہ افسوس کا مقام ہے. حالانکہ گفتگو عروج پر کی ہونی چاہیے، اور آج جو عروج حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ کس طرح سے ہم اور مزید عروج اور بلندیاں حاصل کر سکتے ہیں. لیکن شاید ہمارے مقدر میں ہندوستان میں خاص طور پر اور عالمی طور پر، عام طور پر شاید ہمارے مقدر میں وہ عروج نہ لکھا ہو، لیکن پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج جیسے بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہم اسی کے مستحق ہیں.
وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جو اس کی طرف بڑھتا ہے، اگر کوئی ایک بالشت بڑھتا ہے تو وہ ایک ذراع، ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف چل کے بڑھتا ہے، اور جب کوئی چل کے اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑ کر اس بندے سے ملتا ہے۔ تو جس رب کی یہ شان ہے، اور جس رب کی، جس رحمان کی یہ شفقت اور محبت اپنے بندوں سے ہے، بھلا وہ آج ہمیں پستی میں دیکھ کر، ذلت میں دیکھ کر، ہلاکت میں دیکھ کر، رسوائی میں دیکھ کر یقیناً وہ خوش تو نہیں ہے، یقیناً وہ راضی تو نہیں ہے اس اسٹیج سے یا اس اسٹیٹس سے جس پر آج موجود ہیں ہم۔ ضرور کہیں نہ کہیں اللہ کے غضب کے اور اللہ کی ناراضگی کے ہم اور شکار ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہے آج کی اس مجلس میں، یہ اجلاس، یہ اجتماع، میں مبارکباد دیتا ہوں شہری جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کو کہ انہوں نے انتہائی سلگتے ہوئے موضوعات کو آج کی اس کانفرنس کا انہوں نے عنوان رکھا، علماء کو بلایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام نوجوانوں کی، شہری جمعیت کے ذمہ داروں کی اور شہر لکھنؤ کے عمائدین کی، ذمہ داروں کی اور علماء کی، مشائخ کی اور حاضرین کی، جو کچھ بھی ماں بہنوں کی، اللہ تبارک و تعالی میں تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے دامے درمے قدمے سخنے ایک انتہائی موقع پر اور حساس موقع پر اور بالکل برمحل موقع پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں بیٹھ کر ہم اپنی تباہیوں، ہلاکتوں، بربادیوں اور اپنی برائیوں کے علاج اور اس کے اسباب کے بارے میں سن رہے ہیں۔ بس عزیزان محترم، ہم بھی اسی نیت سے اور اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اور ایک ہی زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، ایک ہی زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے نکلے، پنبا کجا کجا نہ ہم تن ہما داغ داغ شد۔ آج تو ہمارا حال اس مریض کی طرح ہو چکا ہے کہ ہم اس مریض کی طرح ہو چکا ہے جو کسی حادثے کا شکار ہے، اور وہ جسم کے ہر حصے پر اس کے زخم لگے ہوئے ہیں، وہ زخم خوردہ ہے، تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، بلک رہا ہے۔ ہم بحیثیت طبیب یا بحیثیت ڈاکٹر ہم اس کے کن کن زخموں پہ پھائے رکھیں تاکہ اسے سکون ملے، اسے اطمینان ملے۔ انتہائی رنج و الم والا ماحول ہے، موسم ہے، لیکن اقبال نے کہا تھا نہ ہو نو امید نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے، نہ ہو نو امید نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے پیارے، ہم ہی کو عزیزان محترم گرنا بھی ہے، یہ سوچ لیں، ہم ہی کو گرنا بھی ہے، ہم ہی کو سنبھلنا بھی ہے، ہم ہی کو زخم کھانا بھی ہے، اور اپنے زخموں پر مرہم ہمیں ہی رکھنا ہے، ہمیں ہی مصائب اور مشکلات میں رہ کر خود کو کندن بنانا ہے، ہمیں ہی ظلم و ستم کی چکیوں میں پس کر خود کو بہادر بنانا ہے، عزم و حوصلے کا پیکر بننا ہے، ہم ہی کو رہ کر شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہو کہ ہم اپنے بندوں کو کس طرح سے صحیح رخ دیں اور صحیح راستے پہ لائیں۔ حالانکہ قرآن موجود ہے، نبی کا فرمان موجود ہے، ساری بشارتیں موجود ہیں، سارے وعدے موجود ہیں، ساری وعیدیں موجود ہیں، ساری خوشخبریاں موجود ہیں، باوجود اس کے یہ اللہ کا بندہ کیوں نہیں غور کرتا ہے، کیوں نہیں سمجھتا ہے، کیوں نہیں کام رکھتا ہے، کیوں وہ عصبیت کا شکار ہے، کیوں وہ دربدری کا شکار ہے، کیوں وہ ادھر ادھر اپنی بربادیوں، اپنی تباہیوں کا حل ڈھونڈنے پہنچتا ہے، جہاں اس کی بربادی کا کوئی، اس کی ہلاکت کا
کوئی علاج موجود نہیں، وہاں جا کر کے اپنی بربادیوں کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں علاج کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ علاج تو اس کے گھر میں موجود ہے، علاج تو اس کے دل میں موجود ہے، علاج کرنے والا تو اسے پکار پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہ کرو، تم فکر نہ کرو، بزدلی نہ اختیار کرو، ارے تم ہی سربلند رہو گے، تمہارے ہی روب اور دبدبے کا سکہ چلے گا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ تمہیں شمشیر و سنان کی ضرورت نہیں، تمہیں لاٹھی اور ڈنڈے اور بھالے اور برچھیوں کی ضرورت نہیں، تمہیں بموں اور بارودوں کی ضرورت نہیں۔ رب نے تمہیں ایک ایسا ہتھیار دیا ہے، رب نے تمہیں ایک ایسا شہر دیا ہے، رب نے تمہیں ایک ایسا جادو دیا ہے جو سر پہ چڑھ کے بولنے والا ہے، جو کئی ہتھیاروں کو، جو کئی اسلحوں کو بیکار اور برباد کرنے والا ہے، اور وہ ہے اللہ اکبر، وہ تلوار جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تو ساری کائنات آپ کے قدموں میں آ گئی، جسے اٹھایا صحابہ نے تو جناب علی جس طرف نکل پڑے، فتح و کامرانیوں نے ان کے قدم چومے، اگر قیصر و کسریٰ کی طرف نظر اٹھائی تو اس کے تاج اور تخت ان کے قدموں میں آ گئے۔ وہ ہتھیار کیا تھا؟ وہ ہتھیار یہی رب کا قرآن تھا، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، یہی ایمان حقیقی، یہی سچا ایمان تھا۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کا یہ اعلان آج بھی اور قیامت تک کے لیے بھی ہم جیسے کمزور اور بزدل اور ہم جیسے گنہگار اور پستی اور ذلت اور ہلاکت و تباہی کی کیچڑوں میں، دلدلوں میں سسکیاں لینے والوں کے لیے آج بھی یہ ہمارے ان زخموں پر مرہم بن کر کے ہمیں صحیح اور درست کرنے کا اعلان کر رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو یقیناً کامیابیاں تمہارا ہی مقدر بنیں گی۔ کمزور نہ بنو، بزدلی نہ سوچو، بلکہ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھو، بہادر بن کے رہو، اور جناب علی حالات جو بھی آ جائیں کبھی نا امیدی کا شکار نہ ہو۔ مومن نا امیدی کا شکار نہیں ہوتا، مومن بزدلی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ مومن کسی بھی ماحول میں، کسی بھی حالت میں بدلیاں لاکھ ہوں، سورج نکلنا بند نہیں ہوتا، ظلمتیں رات کی کتنی ہی تیزی سے آگے نہ بڑھ رہی ہوں، لیکن چاند نکلتا ہے اور جو کچھ بھی اس کی قوت ہوتی ہے بہرحال اپنے ماحول کو وہ روشن کرتا ہے۔ اسی حالت میں بھارت کے مسلمانوں ہمیں اور آپ کو رہنا ہے، اور اسی دیش کے اندر اس دیش کی خدمت بھی کرنی ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس دیش کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ امت مسلمہ کے زوال کا جو اسباب ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم اور تم کے درمیان مسئلے بٹ گئے، آج ہم اور تم کے اندر مسئلوں نے ہمیں بہت دور کہیں لے جا کے پھینک دیا، جبکہ اسلام نے ہمیں بحیثیت امت پوری کائنات کے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ مانیں یا نہ مانیں، چاہے گالی دینے والے ہوں، چاہے اللہ کے اور اس کے رسول کی تعریف کرنے والے ہوں، قرآن کو جلانے والے ہوں یا قرآن کو اپنے سروں پہ رکھنے والے ہوں، چاہے وہ اسلام کو گالیاں دینے والے ہوں یا اسلام کی چاہے وہ تعریف کرنے والے ہوں، یہ ایک بات یاد رکھو، یہ اسلام صرف مسلمانوں کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ قرآن مسلمانوں کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، اللہ صرف مسلمانوں کا اللہ نہیں ہے، بلکہ یہی تو خصوصیت ہے، یہی تو خوبی ہے ہمارے دین اسلام کی، اور یہی تو خوبی ہماری تمہاری ہے کہ ہم تو ساری کائنات کے لیے بنائے گئے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں،
उम्मत मुस्लिमा के जवाल का सबब या उनकी तबाही और हिलाकत का सबब सिर्फ आप अपने कम्युनिटी, आप मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर न तलाश करें। आप यह ना सोचें कि सिर्फ मुसलमान तबाह बर्बाद है। ये टॉपिक तो मेरा दिल्ली का है इंशाअल्लाह तबारक तआला, 9 और 10 को जो वहां आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये टॉपिक तो मेरा वहां का है कि आलमी मसाइल का इस्लामी तालीमात में हल क्या है, वो आलमी मसाइल उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो मौजूद हैं, ये तो मैं वो हल वहां बताऊंगा अल्लाह की फजल से और अल्लाह के तौफीक से। लेकिन चंद नमूने और उसके चंद नुकात आपकी खिदमत में रखता चलूं कि बहैसियत उम्मत सिर्फ आप ही उम्मत नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नहीं, यहूदी भी उम्मत हैं, नसारा भी उम्मत हैं, बल्कि मुसलमानों के अलावा जितने भी गैर मुस्लिम हैं सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर हैं। और हमारा जो पैगाम है, हमारा जो मैसेज है, जवाल और तबाही की जो हकीकत को बयान करना है, सिर्फ मुसलमानों के नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम कैसे कह दें कि मुसलमान तबाही और हिलाकत बर्बादी के शिकार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप आलमी तनाजुर में इस हकीकत का मुशाहिदा करना चाहते हैं, आलमी तौर सतह पर पूरी दुनिया के इंसानों को देखना चाहते हैं, रब करीम का शुक्र है और उसका एहसान है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुसलमानों को जिन जिन नेमतों से माला माल किया है, अल्लाह अकबर, रब काबा की कसम है, पूरी दुनिया कुफ्र उन नेमतों से महरूम है। यह अल्लाह का शुक्र है कि आज मुसलमान अगर एक तरफ होकर अगर पूरी दुनिया के अंदर अपने खैरात और बरकत को समेट लें और सिर्फ अपनी हद तक उन खैरात और बरकत को रखें, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया के अंदर भौचाल आ जाएगा। सारी फ्लाइटें कैंसिल हो जाएंगी, सारे हथियार धरे के धरे रह जाएंगे, सारे मिसाइल धरा को बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल हम ये कैसे कहते हैं कि हम ही बर्बाद हैं और हम ही तबाहियों के शिकार हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, इस गए गुजरे दौर में भारत के मुसलमान अल्लाह का यह शुक्र है, इस हकीकत को समझ रहे हैं। चंद एक हैं जो बिखरे हुए हैं, चंद पैमाने हैं जो थोड़े मचल रहे हैं। एक दिन आएगा वो भी आ जाएंगे इंशाअल्लाह, एक दिन आएगा। आज छोटा हूं तो सारे रिश्ते हैं मुझसे मुंतशिर, किसी शायर का कलाम है थोड़े से, आज छोटा हूं तो सारे रिश्ते हैं मुझसे मुंतशिर, कल बड़ा हो जाऊंगा सब छांव में आ जाएंगे, कल बड़ा हो जाऊंगा सब छांव में आ जाएंगे। अरे वो बेकलिमा वाले हों या बाकलिमा वाले हों, सब मुहताज हैं, सब हमारी तरफ निगाह मोहब्बत उठा के देख रहे हैं। हम जो कहें वो हमसे नफरत करते हैं। वल्लाह बतला रहा हूं, अल्लाह की कसम है, दावत और तबलीग का जो हकीकी सरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अहलुल हदीस को अता फरमाया है, और जो दौलत और जो हीरे और गोहर और जो जवाहरात कुरान और सुन्नत के एक जिम्मेदार स्टेज से उलमा की मौजूदगी में ये बात मैं अर्ज कर रहा हूं, शहर लखनऊ, अहले लखनऊ सुनो, कान खोल करके सुनो, मौलवियों सुनो, शेखुल हदीसों सुनो, बड़े बड़े लायरों सुनो, डॉक्टरों सुनो, मलिकों सब सुनो, जो हीरे और जवाहरात कुरान और सुन्नत के हकीकी शक्ल सूरत में अहलुल हदीस के पास मौजूद हैं, रब्बे कायनात की कसम है, कायनात में किसी के पास मौजूद है। ये बात याद रखो। और ये कोई बड़ नहीं है और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हकीकत हम कोई झूठ और या कोई बड़ी लंबी छोड़ रहे हैं। ना 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 ना, अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत तो वो है कि जिसकी गवाही खुद दुश्मन दे। तो इसलिए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि बहैसियत उम्मत अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूं, और लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ने फरमाया शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें और अदा करेंगे, तुम शुक्र अदा करो, हम तुम्हें अपनी बख्शिशों से नवाजते रहेंगे। लेकिन अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। खुद भारत के अंदर बहैसियत उम्मत मोहम्मदिया, अब यहां मैं इंकशाफ भी करता चलूं, जो मैंने अर्ज किया कि आज जो गुफ्तगू मेरी है सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया, उम्मत मुस्लिमा के ऊपर नहीं है, बल्कि थोड़ी सी मैं रोशनी आम उम्मत के ऊपर भी। उम्मत दो तरह की है, पूरी दुनिया की उम्मत दो तरह की है। एक उम्मत दावा, उम्मत दावा है, और एक उम्मत इजाबा है।
امت کی دو قسمیں ہیں، علماء جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں، اس میں بیٹھے ہوئے اکثر و بیشتر دعاء مبلغین جانتے ہیں، امت دو طرح کی ہے۔ یہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو طرح کی ہے۔ ایک امت دعوت، یعنی وہ امت جسے جس تک دعوت پہنچانی ہے، جس تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، جس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہنچانی ہے، جس تک اللہ اس کے رسول کا دین اسلام پہنچانا ہے، ایک وہ امت ہے۔ اور دوسری امت وہ ہے جس نے اس دعوت کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بنایا ہوا ہے، جس نے اس دعوت کو قبول کیا ہوا ہے، جو اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے قرآن کو اپنا منشور بنایا ہے، جنہوں نے قرآن کو اپنا دستور بنایا ہے، جنہوں نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کا تاج اپنے سروں میں پہنا ہوا ہے۔ ایک یہ دعوت ہے جسے امت اجابت کہتے ہیں، قبول کرنے والی۔ الحمدللہ اللہ کا کتنا بڑا بے پایا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں کیچڑوں سے نکال کر، گندگیوں سے نکال کر، حماقتوں سے نکال کر، اور جناب علی مختلف قسم کی نجاستوں سے نکال کر اللہ نے ہمیں پاک و صاف کیا۔ کلمہ توحید کی برکت سے، کلمہ توحید کے آب زلال سے، کلمہ توحید کے آب زمزم سے ہمارے جسم، ہماری روح کو پاک و صاف کیا، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ واللہ اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے تھے۔ یہ اس کا فضل اور اس کا احسان ہے جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، جس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے روشناس کیا ہے، جس نے قرآن کی پڑھنے اور اس کے سمجھنے اور اس کے مطابق لوگوں تک پہنچانے اور عمل کرنے کا پیغام ہم کو دیا ہے۔ اے مسلمانوں خوش نصیب ہو تم، اے مسلمانوں کائنات کے سب سے بڑے امیر ہو تم، سب سے بڑے بادشاہ ہو تم۔ قبلے ہیں وہ، فقیر ہیں وہ، قلاش ہیں وہ، نجس ہیں وہ، ناپاک ہیں وہ جو اسلام کے دائرے سے باہر ہیں، جو اسلام کے قلعے سے باہر ہیں، جو اسلام کی سرحدوں سے باہر ہیں، جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو اسلام کو طعن و تشریح کے الفاظ سنواتے ہیں، جو مسلمانوں کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو دیکھ کر جلن کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، جو مسلمانوں کے رب کو گالیاں دیتے ہیں۔ ارے ان ظالموں سے کہہ دو تم اللہ کو گالی نہیں دے رہے، تم صرف مسلمانوں کے رب رسول کو گالی نہیں دے رہے، ارے تم اپنے محسن کو گالیاں دے رہے ہو، تم اپنے خالق و مالک کو گالیاں دے رہے ہو، جس نے تمہارے لیے زمین کا بہترین بچھونا بچھایا، جس نے تمہارے لیے آسمان کا یہ نیلگون چھت دیا، جس نے جو تمہارے لیے آسمانوں سے بارش برسانے والا ہے، جو تمہیں زمین سے آہار دینے والا ہے، جو تمہارے بال بچوں کو پالنے والا ہے، جو رب العالمین ہے، جو رب العالمین ہے۔ ارے اس محسن انسانیت کو دعوت دیتے ہو۔ ارے جس نے تو ان مسلمانوں کو جن کو دیکھ کر آج تم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان مسلمانوں کو وہ پیغام دیا ہے، وہ پیغام دیا ہے رحمت کا۔ اے مسلمانوں، اے میری امت کے لوگوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اس نے اپنی امت سے کہا ارے ایک کتا بھی ہے نا، ایک کتا بھی اگر وہ پیاسا ہو تو بغیر سوچے سمجھے، بغیر کچھ کہے اس کتے کو پانی پلا دو، تم کتنے بھی گنہگار ہوگے، تم جہنمی بھی ہوگے، اللہ تمہیں جنت دے دے گا، اللہ تمہیں سرگواسی بنا دے گا، اللہ تمہیں نرک سے نجات عطا فرمائے گا۔ جس اسلام نے، جس نبی نے کتے تک کے اوپر شفقت، مہربانی کرنے والی طبائف کو، کتے پر مہربانی کرنے والی جسم فروش کو اللہ نے جنت عطا فرما دی، بھلا ان کے ماننے والوں کو تم کیا کیا القاب دیتے ہو؟ یہ دنیا کیا کیا سوچ رہی ہے؟ یہ سب جھوٹ کے پلندے ہم کو، تم کو، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور ہم کیوں اس کے اوپر کرکری پیدا کریں معاشرے میں؟ ہمیں بزدل نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے خلاف کیس ہو رہے ہیں، ہمارے گھر گرائے جا رہے ہیں، ہماری مسجدیں نشانہ۔ ارے یار گنجے کو اللہ کبھی کبھی ناخن بھی دے دیتا ہے، کیوں؟ خنزیر کو موت نہیں آتی؟ بولو کہ خنزیر نہیں مرتے، کتے نہیں مرتے؟ بولو کیا ضروری ہے آپ ہی مارو؟ کیا ضروری ہے آپ ہی مارو؟ خلاص اللہ کی یہ دنیا ہے، اس دنیا کو اللہ کو چلانا ہے، اور ذرے ذرے اس کے غلام ہیں مسلمان، جس کی چھاتی پر ہم روندتے ہیں، چلتے ہیں نا، یہ بھی مسلمان ہے۔ ارے یہ مسلمان کا کلیجہ ہے کہ اس بوجھ کو برداشت کر رہا ہے۔ واللہ یہ دھرتی اس بوجھ کو برداشت کر رہی ہے، لیکن جس دن اس کا حکم آئے گا، اللہ
تو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، نام تو نہیں لینا چاہیے، ایک پوتر عورت نے کسی کو دیکھ کے کہا کہ اس کا چہرہ دیکھنے سے پہلے اے دھرتی تو پھٹ جا، میں اس کے اندر سما جاؤں، میں اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ اور دھرتی پھٹی اور وہ پوترتا کی دیوی اندر چلی گئی۔ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ بولو اما، بولو تو صحیح، بولنے میں بھی پابندی لگی ہوئی کیا؟ میں تو بول رہا ہوں، تم بھی بولو، ہے کہ نہیں؟ تاریخ کے پنوں میں ہے اور ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے، مزید تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری نظر میں وہ پوتر ہے، پوتر تھی، جو بھی تھی۔ تو یہ دھرتی ہے، یہ بھی کراہتی ہے، چلاتی ہے۔ جب اس کے اوپر ظلم و ستم زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتی ہے، تو پھر زلزلے آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، یا آسمان سے کوئی قہر اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انداز سے بھی چاہے انتقام لیتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی آ جاتے ہیں، ہم جیسے تمہارے جیسے لوگ بھی۔ اما جب گیہوں پسانے جاتے ہیں تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جاتے ہیں، اس گھن کی کیا غلطی ہے بیچارے کی؟ لیکن اس کا جرم ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اس گیہوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اس کو پسنا چاہیے۔ میں بھی بتاؤں گا ہم کتنے گھسے ہوئے ہیں۔ ہاں، یا سب سمجھتے ہو آپ لوگ؟ جب سب سمجھتے ہو تو پھر کیوں ذلیل و رسوا ہیں؟ کیوں ہم ہلاکت و تباہی کے زلزلوں میں خود اپنے پیروں میں کیوں کلہاڑی مارتے ہیں؟ عزیزان محترم، آج اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں۔ آپ کو ایک چیز یہی نظر آئے گی، تباہی، بربادی، ہلاکت، یہ اور وہ اور فلاں۔ میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہ رہا، ہمارے بعد بھی مقررین ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹے کا مجھے ٹائم دیا گیا ہے، جس میں تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے۔ میں اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہمارا یہ جو پیغام ہے نا، صرف امت محمدیہ کے لیے تباہی کا نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک ہی کشتی کا سوار ہے، دونوں ہیں، پوری دنیا ایک ہی کشتی کا سوار ہے، ایک ہی کشتی کی سوار ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ سونے کے چمچ لے کر کے کھا پی رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ بیچارے بھی۔ اچھا، یہ جو میں نے وہ اور ہم، یہ کی جو لغت ہے، وہ اور ہم، وہ اور ہم یا تم، یہ ہمیں سب سے پہلے بند کرنا پڑے، یہ لغت یہ کلوز کرنا پڑے۔ ہم ہیں، ہمارا بھارت، ہر ہندوستانی ہمارا بھائی، ہمارے نبی کی امت کا آدمی، ہمارے اللہ کا بندہ۔ ہم اگر گوشت روٹی کھا رہے ہیں، گھی شکر کھا رہے ہیں، تو ہمارا بھائی چٹنی روٹی کیوں کھائے؟ اسے بھی چلو گوشت نہیں کھاتا، اسے گھی روٹی کھلاؤ، اس کے لیے بھی دعا کرو، اس کے لیے بھی خیر سوچو، اس کے لیے بھی بھلائی سوچو۔ جس دین کے آپ پیروکار ہیں، وہ دین تو کتوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ تو بہرحال ہمارا بھائی ہے، دو پیروں پہ چلنے والا ہے، ہم شکل ہے، ہمارا خون اس کا خون ایک ہی طرح ہے۔ اس کے ساتھ ہم نفرت کیوں، عداوت کیوں اس کے ساتھ ہماری دلی کدورت؟ اگر آپ دیکھتے ہو، یا کوئی مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ محترم ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، گلے لگائیں، لیکن سامنے والا نفرت کر رہا ہے، سامنے والا ہم سے عداوت کر رہا ہے، سامنے والا ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، اس کو کرنے دو۔ جب تم جانتے ہو کہ جو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے کرنے اور چاہنے سے ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اللہ نہیں چاہے گا، جب تک کوئی تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہاں پر زوال کا سبب آتا ہے کہ ایک سبب زوال کا یہ بھی ہے کہ ہم اپنی تدابیر ہی کو حرف آخر سمجھتے ہیں، آخری انتہا ہی سمجھتے ہیں جد و جہد کی، کہ خلاص
ہم اپنے جد و جہد ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ جد و جہد کرنا ہمارا کام ہے، تدبیر کرنا ہمارا کام ہے، لیکن توکل کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ ہم اپنے ذہنوں اور دماغوں پر، اپنے بازو کی طاقت پر بھروسہ نہ کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، لیکن بھروسہ کس کے اوپر کریں؟ اللہ کے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کا کوئی بال بھی بیکا کر سکتا۔ اور یاد رکھو اگر گیہوں کے ساتھ گھسے رہو گے تو پسو گے۔ تھوڑی دیر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اور تم وہ اور اس کے فلسفے کو ختم کر کے آج ہم کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے دل تمہارے لیے بھی دھڑکتے ہیں۔ اے برادران وطن، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے دل ہمارے لیے نہیں دھڑکتے؟ لیکن ایک اور بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، انصاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کسی ایک تو تقوی اختیار کرو، دوسرے ایمان والے پرہیز۔ تقوی مطلب اللہ سے ڈرو، کوئی ایسا فیصلہ نہ کرو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر ہرگز آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو۔ اگر تمہیں اپنی ذات سے بھی انصاف کرنا ہے تو انصاف تمہیں کرنا پڑے گا، اپنی ذات سے بھی انصاف کرو، تمہارے اپنے خلاف بھی بولنا ہے تو تمہیں بولنا پڑے گا۔ یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ تو جس اسلام نے ہمیں اتنی تعلیم دی اور جس اللہ کے ہم سب بندے ہیں، چاہے وہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہو یا بے کلمہ، ہمیں اس راہ سے وہ کہ اللہ اس طریقے سے جو اللہ کی مخلوق ہے ہمیں ان سے قریب ہونا، انہیں ہدایت کی تعلیم دینا، جس نعمت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی نعمت کا اظہار ان سے کر کے ان تک ہمیں پہنچنا اور ان تک اس نعمت کو پہنچانا۔ میری مراد اسلام ہے، اسلام کی امن و آشتی کا پیغام ہے، اسلام کی برکتیں ہیں، اسلام کی نعمتیں ہیں، یہ پہنچانا یہ ہم لوگوں کا فرض ہے۔ اس کی پاداش میں ہمارے پیٹھ سرخ کیے گئے، گالوں پہ تھپڑ لگے۔ ابھی تم نے اس میدان کو اختیار نہیں کیا ہے، ابھی تم تو دھن دولت کے چکروں میں پڑ کر پیٹے جا رہے ہو، کٹے جا رہے ہو، اس لیے تمہیں ڈر لگ رہا ہے، تم کو ہم کو اس کا مطلب مزہ نہیں آ رہا ہے، لطف نہیں آ رہا ہے۔ ذرا اسلام کی راہوں میں تھپڑے کھاؤ، اسلام کی راہوں میں ذرا پیٹھ سرخ ہو جائے۔ ذرا حضرت خباب ابن ارت کو بھی یاد کرو کہ جناب علی جلتے ہوئے کڑاہوں میں انہیں ڈال دیا گیا۔ ذرا صحابہ کو یاد کرو کہ جناب اللہ اکبر سولی سامنے لٹک رہی ہے، وہ منظر بھی یاد کرو، سولی سامنے لٹک رہی ہے اور کہنے والا کہہ رہا ہے، اور کہنے والا بھی کوئی اور نہیں تھا، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اس وقت کفر کی حالت میں تھے۔ اس وقت گرفتار کر کے ایک مسلمان کو سولی پر لٹکانے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ فرمان اور حضرت سفیان جو کافر تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا تمہیں کیا یہ بات گوارا ہے کہ آج تم اگر تم یہ سوچو یا کہو کہ آج میری جگہ پر اس سولی پر محمد ہوتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، یا میں پسند کرتا ہوں کہ اس سولی پر میری جگہ پر محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تم اگر سوچو تو بھی میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ صحابی رسول تڑپ پڑے، انہوں نے کہا ارے تو ایک جان کی بات کر رہا ہے سولی پہ لٹکنے کی، اللہ کی قسم ایسی 100 جانیں میرے پاس ہوں تب بھی میں نے یہ چاہوں گا، میں اپنی جانوں کو قربان کر دینا گوارا کروں گا، میں اپنے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھنا گوارا نہیں کر سکتا۔ تو ایک جان کی بات کر رہا ہے، یہ جذبہ، یہ لذت سولیوں پہ چڑھ گئے، کڑاہوں نے بھون دیے گئے، اسلام سے نہیں پھرے۔ تو یہ اذیتیں، یہ مشقتیں، اے میری ماں حضرت سمیہ کھمبوں سے بسی ہوئی مادر زاد، ابھی تک وہ دور آیا ہی نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، چند تمہاری دولتوں ہیں تو بلڈوزروں کی اور نہ جانے قبضوں کی نظر ہوئی ہیں، چند تمہاری اولاد جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ظلمن ڈالی گئی ہیں، تو یہ نہ سمجھو کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا وہ بچ جائیں گے، ارے وہ بے اولاد ہی صحیح، اللہ کہیں نہ کہیں ان سے ضرور نہ کہیں نہ کہیں ان کے دوسری اولاد سے انتقام لے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟
وہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ سارے، اور ہمارا صبر بھی، ہمارا امتحان بھی، ہمارا ضبط بھی، ہمارا تحمل بھی دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ان دکھوں کو یاد کر۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد برہنہ، شوہر بھی مادرزاد برہنہ، ایک دھاگا نہیں، بیٹا عمار بھی مادرزاد برہنہ، یاسر بھی مادرزاد برہنہ، حضرت سمیہ بھی 3 کھمبوں سے بندھی ہوئی۔ یہ نہ سوچو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی یا نبی اس دنیا میں نہیں تھے، نبی کے سامنے مکے کے اندر اللہ کے نبی گزر رہے ہیں، تینوں کو بندھا ہوا دیکھ رہے ہیں، آواز دی جا رہی ہے اللہ کے نبی ہمارے لیے تو کم از کم دعا کر دو، ہم جس حالت میں ہیں آج یہ حالت ہماری کیا ہو رہی ہے، کفار ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبرن یا اہل یاسر ان موعدنا موعدکم فی الجنہ، یاسر کے اہل و عیال صبر کرو، صبر کرو، انشاءاللہ جنت کے دروازے پر ہماری تمہاری ملاقات ہوگی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے ہم کو تم کو، لیکن یہ کب آئے گا جذبہ؟ پتہ ہے صبر کا کڑوا گھونٹ انہوں نے پیا، چپ ہو گئے، نبی کی بات سنی، چپ ہو گئے، اور آخر جناب علی ہوا کیا کہ حضرت عمار کو تو چھوڑ دیا گیا، یاسر کو بھی چھوڑ، حضرت اما سمیہ کو برہنہ 2 مخالف سمتوں میں اونٹوں کے کوہانوں سے ان کے پیر کو باندھ کر کے، اور کہا گیا، اسی ابو جہل خبیث نے کہا کہ چھوڑ دے محمد الرسول اللہ کے دین کو، اسلام کو چھوڑ دے، تجھے ہم چھوڑ دیں گے ورنہ تیرا حشر تو دیکھ رہی ہے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ایک عورت جسے ہم صنف نازک کہہ کر اسے اور کمزور بنا رہے ہیں، عورت نازک نہیں ہوتی، عورت کمزور نہیں ہوتی، عورت چاہے تو اس دنیا کو ایک انگلیوں پہ نچا سکتی ہے، جیسے تم شوہروں اپنے بیویوں کے انگلیوں کے اشاروں پہ ناچ رہے ہو۔ یاد رکھو عورت کو معمولی نہ سمجھو، وہ ایسی گہری سمندر ہے، ایسی گہری ہے وہ کہ اس کی تہوں تک تمہارے مر جاؤ گے اس کی تہوں تک نہیں پہنچو گے۔ چھوٹی ہوتی ہے، بادشاہ وقت ہوتا ہے، اس کے دماغوں سے کھیلتی ہے، وہ جیسے چاہتی ہے بادشاہ کو گھماتی ہے، نچاتی ہے، بڑے بڑے تخت و تاج کو چھڑوایا اسی عورت نے۔ عورت کو معمولی سمجھتے ہو؟ وہ عورت نبی کی خادمہ، نبی کی غلام، نبی کے اوپر ایمان لانے والی۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل نے کہا اپنا انجام دیکھ رہی ہے، لبوں پہ سمیہ کے مسکراہٹ کھیل گئی، کہا ابو جہل ارے تم میرے انجام کی بات کر رہا ہے، اپنا انجام سوچ، تیرا کیا انجام ہونے والا ہے، میرے انجام کی فکر نہ کر، یہاں تو میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ یہاں میری روح نکلے گی، جنت کے ملائکہ میرے استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں دروازوں پہ، میں وہاں جاؤں گی اللہ کے گھر، تو اپنے انجام کی بات سوچ، ظلم کرنے والوں، ظالموں، اپنے انجام کو سوچو، اور مسلمانوں تمہیں تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اما سمیہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو، دونوں کوہانوں کو اس نے کچوں کے لگائے تیر کے، دونوں اونٹ مخالف سمتوں میں گئے، اما سمیہ بیچ سے چر گئی، لیکن اللہ کے نبی کا دامن چھوڑنا گوارا، اسلام چھوڑنا گوارا ہے، یہ ہے دین۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب لوگ اللہ پر ایمان لاتے، جنہوں نے کہا ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا معبود کون ہے؟ ربنا اللہ، ہمارا پالنہار اللہ ہے، ہمارا پالنہار، مالک، پیدا کرنے والا، مارنے والا، جلانا والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، ہمارا رب اللہ ہے۔ ثم استقاموا، صرف کہا نہیں، ڈٹ گئے، اسی کے اوپر ڈٹ گئے، بیمار ہوئے بھی دھاگے نہ باندھے انہوں نے۔ ہاں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، ذرا سی کھانسی آتی ہے، مولوی صاحب ہمارے بچے کو بہت کھانسی آ رہی ہے، ذرا ایسی تعبیر دے دو کہ کھانسی اسی دور ہو جائے، یہ تمہارا ایمان ہے، اسی لیے ذلیل ہو۔ تمہارے زوال کے اسباب، سببوں میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور جسے تم بہت کڑوی بولی سمجھتے ہو، اسے سمجھتے ہو ہمارے دین اور دھرم پر حملہ۔ ابے دین اور دھرم پہ ہم حملے نہیں کرتے، قرآن و سنت کو رسوا کرنے والوں، نبی کی پیشانیوں کو داغدار بنانے والوں، سنت رسول کا تمسخر اور عقید توحید کا مذاق اڑانے والوں، تمہیں یہ تاج اور یہ حکومتیں ملیں گی، اللہ کی قسم جوتے ملیں گے، جوتوں سے بھی بدتر تمہارا حشر ہوگا۔
توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اپنے دلوں کے اندر توحید کی دنیا کو آباد کرو. جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو کہا تھا، بتایا تھا، تو ان کے لیے رب کی آیتیں اترتی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں. بیٹا مر جائے مر جانے دو، درگاہ کے اوپر بیٹے کو لے جانا گوارا، مدار کے اوپر مرغے مرغیاں یا خود بھی جانا گوارا، اور تمہارا حشر کیا ہے؟ ذرا سا معراج ربانی کا نام آیا تم اتنے بزدل ہو، شرم نہیں آتی؟ پہنچ گئے رپٹ لکھوانے، آ رہا ہے. ابے آ رہا ہے تو کیا ہوا بھیا، تمہارے باپ کا ملک ہے، ہمارا بھی ملک ہے، یہیں کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. یہ شکل و صورت مت دیکھو. ہم کسی کو گالی نہیں دیتے. ہم اور کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی توحید پہ آؤ. ہمارے ہی بھائی ہمارے گھر زمین کھودنے میں لگا ہوا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ ہم ذلیل کیوں ہیں، رسوا کیوں ہیں. اور جن درگاہوں مداروں شدوں علموں چبوتروں اور جن کی تم شرکیات کی بات کر رہے ہو نا، یہ میرے سب سبق سیکھے سکھائے پڑھے پڑھائیں نادی کے آگے ننہال کا ذکر نہیں کرتے. اس لیے میں ڈٹ کے بولتا ہوں. ڈرے وہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے نکلنا ہے. میں وہ ارجن کا بیٹا نہیں ہوں کہ جو چھٹے چکریوں میں پھنس گیا، ساتویں میں، چھٹے میں پھنسا یا ساتویں میں؟ بولو. آپ کو یہی ہسٹری نہیں معلوم ہے اپنے دیش کی؟ ابھیمنو کی کہاں پھنسا تھا وہ، چھٹے میں یا ساتویں میں؟ ساتویں میں پھنسا تھا کیونکہ اماں سو گئی تھی. ابا ارجن جو ہے کہانی بتا رہے تھے چکریوں سے نکلنے کا، ساتویں میں اماں کو نیند آ گئی، وہ بیچارہ ابھی وہ بھی سو گیا. یار یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ ہمارے بھی مسلمانوں میں یہ کہانی موجود ہے کہ حضرت کے والد پیدا ہوئے تو پاؤ پارا یا قرآن کا پاؤ حصہ ان کو یاد ہو گیا. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے، نام بتاؤں گا تو بہت مشکل ہوگی. آپ لوگ خود جانتے ہیں اس واقعے کو انشاءاللہ. جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہو. میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، اس گلی میں مجھ سے پہلے میرے افسانے گئے. ادب و ثقافت کی سرزمین لکھنؤ، جس نے اردو ادب کے پلکوں کو سنوارا اور اس کے قافلوں کو سجایا، اس کے ہاتھوں کو مہندیوں کے اور پیروں کو خوبصورت بنایا، سجایا، آراستہ پیراستہ کیا، اردو کو دلہن کی شکل دی. آج ایسے لوگوں کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس کے بعد جہاں اردو جوان ہوئی 10 تاریخ کو 9 تاریخ کو پہنچ رہا ہوں، آج اس کی جوانی کا شباب دیکھ رہے ہیں لکھنؤ میں، پھر جوانی دیکھیں گے دلی میں انشاءاللہ. آپ لوگ آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے ہو؟ آ رہے ہیں، چلو دلی چلو انشاءاللہ. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں وہ ابھیمنو نہیں ہوں کہ میں سو گیا تھا، نہ میں ان لوگوں میں سے ہوں. الحمدللہ نانی کے آگے ننہال کا ذکر نہیں کرتے، سب پتہ ہے، اور ہر چکریوں سے نکلنے کا ڈھنگ اور ہنر اور فن میں جانتا ہوں. آپ کو نہیں پتہ ہے، آپ تو باہر پیر صاحب کے ہاتھ منہ چوم چاٹ کے چلے جاتے. ہم اندر کی دنیا جانتے ہیں، ہم اندر رہتے تھے، اس لیے اندر کا بھیدی لنکا ڈھانے والا بات ہے وہ. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ بتاؤ لکھنؤ کے لوگوں، تو ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال. اے رہبران قوم ملتات، ذلیل و رسوا کیوں ہو؟ کیوں ہلاکت و تباہیوں کے دلدل میں مسلمانوں کو تم نے پھینکا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ جو آیت تھی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ استقامت فی الدین تمہارے اندر باقی نہ رہی. یہ ہوتی تو کیا بات تھی؟ تتنزل علیہم الملائکہ،
اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اللہ کے فرشتے بشارتوں کی مہک، بشارتوں کی گلپوشیاں، بشارتوں کی کلیاں لے کر تمہاری خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے ڈرو نہیں، غم نہ کرو، بلکہ ارے صبر کرو، ہم تمہارے ساتھی یہاں بھی ہیں، اور جب تمہاری جان یہاں سے اس جسم خاکی سے پرواز کرے گی، جب وہاں جائے گی تو وہاں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، وہاں جنت میں وہاں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے اور تم اللہ کے مہمان بنو گے. تو عزیزان محترم، مسلمان جو ہے نا اس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے. جب اس ایمان اور عقیدے میں ہم بزدل ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو پھر ہر طرف سے ہواؤں کے جھکڑوں نے ذرا سا پتا بھی کھڑکا تو ہم نے سمجھا کہ جناب علی کوئی آ رہا ہے. اما بلی گزر گئی تو حاجی صاحب منہ لٹکائے واپس آتے ہیں. حجت پوچھتی گئے تھے بھنڈی لانے، گوشت لانے، ترکاری لانے، یہ منہ لٹکائے ہوئے واپس کیوں آ رہے ہو؟ ارے حجن گزرے نکلی تھا فلانے گلی کے نکڑ پہ پہنچے تھے، بلی ظالم راستہ کاٹ گئی. ابے تمہیں بلیوں سے تم اتنے ڈرتے ہو تو یہ بلے کب اٹھاؤ گے؟ جو قوم بلیوں سے ڈرتی ہو بلے نہیں اٹھا سکتی، نہ وہ بلے بلے کر سکتی ہے. انہیں بلوں سے مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، انہیں سے ٹھوکا جائے گا تاکہ وہ مضبوط بنے. آپ اس کائنات کے وہ امانت ہیں جو اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس امانت کو آپ نے کھویا ہے، اس امانت کو آپ نے برباد کیا ہے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری، آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا، پر وہ توحید ہو تو توحید جیسی مجھ کو جینے سے ضد نہیں، لیکن مجھ کو جینے سے ضد نہیں، لیکن زندگی ہو تو زندگی جیسی. مجھے توحید تو بنا لو کم از کم اپنے سینوں میں، توحید کے اوپر آ جاؤ. یہ ہماری اس ذلت و رسوائی کا اور یہ عالمی تباہی کا میں ذکر کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ امریکہ کو نہیں، امریکہ بڑے عیش میں، چائنا بڑے عیش میں ہے، جاپان بڑے عیش میں ہے. دو چیزیں اس سے ہٹا لو، ابھی کنگلا فقیر بن کے تمہارے قدموں میں آئے گا اور ہمارے بھارت کے قدموں میں آئے گا. وشو گرو بنے جو ہمارا ملک ہے، اس وشو گرو کے پیروں میں وہ شاگرد آ جائے گا، چیلا بن کے آئے گا. آج ہم چیلا بن کے جاتے ہیں وہ بات الگ ہے، لیکن دو چیزیں، ایک نشہ ڈرگس اور دوسرے آپس میں دنیا کے تمام ممالک جنگ کرنا بند کر دیں، اللہ کی قسم صبح نکلے گی فقیر ہو جائے گا. یہ عالمی کرپشن ہے، عالمی طور پر تباہی. امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امتیں چاہے دعویٰ ہو اجابہ ہو اس ظلم کا شکار ہے. ہمیں غور کرنا پڑے گا عالمی سطح پر، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، اور ہم ان دونوں پر ایمان لانے والے، ہمیں بھی ہمارے اندر بھی وہ رحمت اور وہ شفقت کا جوش، وہ سمندر ہونا چاہیے کہ ہم جس طرف بھی جائیں نفرتوں کی آگ کو مٹاتے ہوئے جائیں. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے کائنات کے اوپر رحم و کرم کیا، جانوروں پر، حیوانوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، انسانوں پر، اپنوں پر، غیروں پر، سب کے اوپر اس نبی نے رحمتوں کی برکھا برسائی ہے، اپنی شفقتوں اور محبتوں سے سب کو نوازا ہے. الحمدللہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. اس لیے میں پوری دنیا کے نبی کی امت دعوت سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو اپنے حالات کو چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سائے میں آؤ، نبی کے کہنے پر آؤ. رب کعبہ کی قسم ہے کائنات کا مقدر بدل جائے گا، قسمت تبدیل ہو جائے گی، امن و شانتی کا چاروں طرف راج ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالی. ہمارا یہ پیغام پوری دنیا کے لیے، پوری امت کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہمیں میں سے ہیں، وہ ہمارے ہی جسم کا ایک حصہ ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، ذرا بگڑالو ہے، بگڑے ہوئے ہیں. ہم انہیں دعوت دیں، ہم انہیں پیغام دیں. یہ کام ہم کو کرنا پڑے گا. جب ہم یہ کریں گے، کیونکہ یہی امانت ہے، اس امانت کو ہمیں ہر گھر گھر پہنچانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ یہ اسلام ہر پھوس اور مٹی کے گھر میں یا خیمے میں یا ہر پختہ گھر میں یہ اسلام بعز عزیز و بذل ذلیل، یہ اسلام وہاں جائے گا. عزت سے جانا ہے تو عزت سے جائے گا، اور ذلیل کر کے جانا ہوگا تو ذلیل کر کے یہ اسلام اس گھر میں داخل ہوگا. یہ ہمارا اپنا
ईमान है और हमारे नबी का फरमान है। तो हमें ये नबूवत की ये जिम्मेदारी हमें अपने सरों पर उठानी है। कुरान और सुन्नत को पूरे भारत के अंदर अल्लाह ने हमको दिया है। इतना प्यारा मुल्क, इतना अच्छा मुल्क, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चंद एक जुदा हैं उनको छोड़ो, लेकिन 80-90% हमारे भाई जो गैर मुस्लिम हैं, चाहे वो जिस धर्म के मानने वाले हों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। गुंडों को समझ रहे हैं, बदमाशों को समझ रहे हैं, ठरकियों को समझ रहे हैं, गजीलों को समझ रहे हैं, नापाकों को वो भी समझ रहे हैं, जालिमों को वो भी समझ रहे हैं कि कौन जालिम है कौन मजलूम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में हम मौजूद हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। अगर कोई ये सोचता है कि हम अकेले रह करके ये पूरी जमीन के अंदर सब कुछ कर लेंगे, तो ये उसका ख्वाब है, ये उसका ख्याल है। इसलिए हमें कभी परेशान नहीं होना चाहिए। हमें कभी माशी तौर पर हो, किसी भी तौर पर हमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हमारा मालिक है। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, अगर आपका अक़ीदा सही है, अगर आपका ईमान सही है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप कभी भी हिलाकत और तबाही में न दुनिया में रहेंगे और न मरने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तो तबाही और जिल्लत और हिलाकत का बुनियादी सबब यह है कि जनाब हमारे अकीदों के अंदर फतूर है, हमारी तौहीद के अंदर बिगाड़ है, हमारी तौहीद के अंदर फसाद है, शिर्क है। और फसाद क्या है? शिर्क है। हमारे अमाल में बिदआत है, हमारा शुरू से लेकर आखिर तक जनाब अली बिदतों से भरा हुआ है। अगर नाम लूं तो कहेंगे कि वही बात है कि क्या कहें हम, रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में। हाँ जी, रकीबों ने रपट, अब रकीब तो कोई भी नहीं है, लेकिन अल्लाह हिदायत दे। अरे यार क्यों परेशान होते हो? एक बंदे नाचीज है, अल्लाह की कसम कुरान और सुन्नत के सिवा कोई बात नहीं होती, परेशान क्यों? आ जाओ ना, सही दिन पे आओ, सही इस्लाम पे आओ, सही अकीदे पे आओ। जो अकीदा सहाबा का था, जो अकीदा ताबईन का था, तबे ताबईन का था, जिस तौहीद पर इमाम अबू हनीफा की वफात हुई, जिस तौहीद पर इमाम शाफई का इंतकाल हुआ, जिस तौहीद पर इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल इस दुनिया से रुखसत हुए, जो पैगाम, जो दीन, जो मनसब, जो मनहज, जो अकीदा उन्होंने प्रोवाइड किया और लोगों को समझाया, बताया, आओ सबसे पहले उसी अकीदे पे आओ। अरे इस्लाम तो पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे देखना चाह रहा है। या अहलल किताब, या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। देखो बुनियाद बता रहा, हिलाकत और तबाही से बचना है। ए यहूदियों, ए नसरानियों, नबी के जमाने में या तो कुफार और मुशरिकीन थे या यहूद और नसारा थे। नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर यह हुक्म आया अल्लाह का, कुल या अहलल किताब। आज ये हुक्म हम भी हमारे ऊपर भी है, क्योंकि हम अपने नबी के गुलाम हैं। हम दुनिया वालों से कहें, कुल या अहलल किताबी ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। ए अहले किताब, आओ उस कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान एक है, एक ही बात है, एक ही कलिमा हमारा तुम्हारा है। वो क्या है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत बोलो न करें, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें। नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ इबादत न करें, नहीं, हर जगह देखो ये पंच लगाई गई है और ये पाबंदी अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह। और उसके बाद है वला नुश्रिक बिही शैअन। ये उस खालिक व मालिक की कैद है। मुझे पता है बहुत सारे भूल भुलैये भुलक्कर शैतान बहकाएगा, अबे नमाज तो पढ़ रहा है ना, रोजा रख रहा है, हज कर रहा है, अगर बाबा के यहां जाके चादरी चढ़ा दी तो क्या बुरा हुआ? अल्लाह को भी पुकार ले, बाबा को भी पुकार ले। नहीं समझ में आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? आप लखनऊ वालों बोलो, और करीब करूं, चिढ़ना नहीं, और करीब करूं, खोल के बताऊं। चलो आपके ऊपर नहीं, मैं अपनी ही ऊपर ले लेता हूं। हमारी बीवी कहे कि मेरे मजाजी खुदा, मुझे आपसे भी मोहब्बत है, आपसे भी, और मेरे कान नहीं खड़े होंगे, मैं तो इतना बेगैरत नहीं हूंगा। अल्लाह ना करे, वो कह रही है आपसे भी मोहब्बत है, तो मतलब क्या है? कि तेरा टांगा किसी और से भी लगा, यही तो मतलब हुआ। आपसे भी मोहब्बत। एक शौहर हरगिज़ नहीं चाहेगा
کہ اس کی بیوی کی محبت میں کوئی غیر مرد شریک ہو؟ چاہے گا؟ ایون اس کا باپ ہی کیوں نہ چاہے گا، اس کا سگا بھائی کیوں نہ، اس کا لگوٹیا یار ہی کیوں نہ۔ شیخ عطا الرحمن حفظہ اللہ مدنی تشریف فرمائیں، ہم عمر ہیں، مذاق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سعودی عرب سے انہوں نے مجھے گفٹ دیا، میں مثال دے رہا ہوں، حقیقت نہیں ہے، اور کہا بھائی صاحب یہ میرے گھر پہنچا دیجئے گا۔ میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، چلو وہ ہمارے گھر ہے، کبھی وہ برا مان جائیں گے یار ہمارے مثال دے رہے ہیں، برا نہیں نہ مانیں گے، چلیں چلو اجازت ہے، بھابھی بھی سن رہی ہوں گی تو ان سے بھی پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں۔ شوہر نے اجازت دے دی تو شوہر کی اجازت بیوی کی اجازت ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے شیخ یہ ہمارے گھر پہنچا دیجئے گا۔ اب اللہ نہ کرے، نہیں میں مثال دے رہا ہوں یار، بہرحال آ گئی بات تو میں مثال دے دوں گا، کچھ بھی ہو بعد میں دیکھا جائے گا، بھلے وہ چائے نہ پلائیں وہ بات الگ ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ دے دینا۔ میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیگم نے کھولا، حضرت کی، کون؟ میں آپ کے شوہر کا دوست۔ اچھا آئیے آئیے تشریف لائیے، ہاتھ بھی بڑھایا، شیک ہینڈ، تحفہ بھی دیا، بٹھایا سب۔ اب میں گیا سعودی عرب واپس، احسب الحفوظ حضرت سے ملنے۔ میں نے کہا شیخ کیا ماشاءاللہ تبارک اللہ، میں آپ کے گھر گیا، اچھا گفٹ دے دیے؟ ہاں بھائی دے دیا ماشاءاللہ، بھابھی نے تو اللہ اکبر شیک ہینڈ بھی کیا، مسکرا کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا بھی، اور وہ بھی اب اتنے میں تو میں نہیں سمجھتا ہوں شیخ کا پارا صبر سے وہ بیٹھے رہیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ پارا گرم ہو جائے گا، چہرہ سرخ ہو جائے گا۔ یہاں تک پہنچ گیا معاملہ، میرے نہ رہنے پر یہ ہوا، ہوگا کہ نہیں ہوگا بولو؟ ایک غیرت مند شوہر یہ خاموش رہ سکتا ہے؟ چپ چاپ سن سکتا ہے؟ لوگوں سمجھنے کے لیے ایک مثال دیا ہے ہم نے۔ اللہ نے تمہیں سب نعمتوں سے نوازا ہے، ساری دولتیں دی ہیں، تمہیں پیدا کیا، ننگے تھے تو اللہ نے کپڑا پہنایا، پی نہیں سکتے تھے، ماں کی چھاتیوں میں پیدا ہونے سے پہلے دودھ دیا۔ وہ رب جس نے تم کو ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک کھلایا پلایا، تم پیدا ہونے کے بعد جوان ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، تو وہ تمہیں کھلا اور پلا نہیں سکتا؟ وہ تمہیں جلا نہیں سکتا؟ تم نے اس کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی، چاہے وہ غوث قدر صاحب دال اجاؤ کچھ بھی ہو، بغیر کسی وسیلے کے اس نے تم کو کھلایا پلایا جلایا، زندگی دی، پیدا کرا۔ کیا ہوا؟ اللہ پیدا ہونے والا چلنے پھرنے طاقتور سب سوچ سمجھ، اب تمہارا وہ رشتہ اس سے کٹ گیا، اب تم اس کے علاوہ تم یا فلاں المدد یا فلاں المدد یا فلاں المدد یا فلاں المدد کہہ کر کے اللہ کو بھول جاؤ، تو بتاؤ یہ اللہ کے اوپر ظلم ہے کہ نہیں ظلم ہے؟ یہی ہے شرک۔ اس کے اوپر نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، حج بھی کرو، زکات بھی کرو، اور اللہ کے سوا غیروں کو بھی پکارتے رہو، بتاؤ کون سا تمہارے ہمارے اندر چھوٹی سی غیرت ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، وہ اللہ کیسے برداشت کرے؟ اس لیے اے میرے بھائیوں، اے مسلمانوں، اللہ کے لیے قرآن پڑھو، توبہ کرو۔ اس کا علاج یہی ہے۔ آج ہمارے زوال کا اور ہماری ہلاکت و تباہی کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہمارے عقیدے کے اندر فساد ہے، بگاڑ ہے، ہم بدعقیدہ ہو چکے ہیں، ہم بلی کتے اور کیڑے مکوڑوں سے ہمارے دلوں کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے۔ ایک آواز بندوق کے آتی تو ہمارے کلیجے لرز جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں اللہ کے اوپر توکل نہیں ہے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں مردوں سے، خدا سے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں ہیں، خدا سے نا امیدی۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اللہ سے امیدیں وابستہ رکھو۔ قتل کرنے سے، مارنے سے، رپٹ لکھوانے سے، فلانے کی قدم میں جا کر کے قدم بوسی کر کے ان کو مائی باپ، اس کا محاضرہ بند کر دو، اس کی تقریر بند کر دو، اس کا آنا بند کر دو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا کر سکتے ہو تم؟ یہاں بند کر دو گے بازو میں تقریر کریں گے؟ ہمیں ایسی نہیں تو ہم تو آئے نہیں تھے کبھی، کیسٹوں ہی سے الحمدللہ اللہ نے کام لیا کہ نہیں لیا؟ بولو بیٹا، تم چلے ہو معراج ربانی کو دھمکانے پہ، ایک جان ہے۔ راستے میں آ رہا تھا تو کسی نے کہا ارے شہادت کی بھی موت، مطلب ہم نے کہا، دل میں میں سوچا جواب دوں، پھر سوچا کیا بولوں،
میں بولوں تم ہی کیوں جہنم میں جانا چاہ رہے ہو؟ تمہیں کیوں جہنم میں جانے کا اتنا شوق ہے؟ ایک جان لے کر کے تمہارا بھلا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اتنا خوف نہ رکھو، اتنا ڈر نہ رکھو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو سب سے پہلے زوال امت کا سبب پوری دنیا کے، چاہے وہ امت دعویٰ ہو یا امت اجابہ، اللہ نے فرمایا تعالوا الی کلمۃ، یہ یہودیوں سے بھی نصرانیوں سے بھی آج بھی یہ پیغام ہے، آؤ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بولو۔ نمبر 3، یہ 2 ہوئے۔ نمبر 3، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم ایک دوسرے کو حرام اور حلال کا مالک بھی نہ سمجھیں۔ حرام اور حلال کرنے کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی۔ بس اسی کو یہ تھا کہ حاصل ہے۔ ہر للو پنجو جمن شبراتی، یہ حلال وہ حرام، یہ فتوی وہ فتویٰ، وہ فلاں وہ فلاں، بس کوئی ملا مولوی حرام اور حلال کا حق نہیں رکھتا۔ حرام اور حلال کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ آؤ پوری عالم انسانیت کو ہم اس پلیٹ فارم پہ اسلام پکار رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ آؤ آپ کو ہم کو یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ امانت توحید کی پہنچانی ہے۔ نمبر 1، نمبر علاج تباہی اور بربادی کا سبب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائیوں سے لوگوں کو روکنا اور برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں کا حکم نہ دینا، یہ بھی ہماری ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ آپ کہو گے جناب علی، اور قرآن کے حوالے سے اللہ نے کئی قوموں کے عروج و زوال کا ذکر کیا، میں ایک قوم کی بات بتاؤں، قوم بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل جو آج موجود ہیں یہودی کی شکل میں، بنی اسرائیل اللہ تبارک تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، اور سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ وانی فضلتکم علی العالمین، اللہ اکبر، کہ ہم نے تمہیں ساری کائنات کے اوپر فضیلت عطا فرمائی تھی، رتبہ تھا، مقام تھا، مقام اور رتبہ تھا تمام قوم کے اوپر۔ اور یہی نہیں، جب انہیں پیاس لگتی تھی تو پتھروں سے اللہ نے 12 چشمے جاری فرمائے۔ یہی نہیں، جب انہیں بھوک لگتی تھی من و سلوہ اترا کرتے۔ یہی نہیں، جب دھوپ لگتی تھی تو آج وہ بدلیاں انہیں سورج کو ڈھانپ لیتی تھی، انہیں سایہ کرتی تھی۔ یہ تمام سب فضیلت، یہ تمام سب نعمت اس قوم کو حاصل تھی۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں، توجہ میری طرف، بات میں اپنی ختم کرنا چاہ رہا ہوں بالکل اختصار کے ساتھ۔ جناب علی تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، رب نے قرآن میں اس قوم کے عروج کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ عروج کا تذکرہ رب نے فرمایا، اور اس کے بعد میں اللہ نے اپنی نعمتوں کے بعد اس کی ذلتوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ وہ ذلیل ہوئے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، وہ قوم جس نے انی فضلتکم علی العالمین کا تمغہ حاصل کیا تھا، میڈل حاصل کیا تھا پوری کائنات میں، جسے اللہ نے وہ مقام اور رتبہ دیا تھا، وہی قوم ہے جسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہوئی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے کافروں پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے، حضرت داؤد کی زبان سے، عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ کیوں؟ اس کا سبب بتاؤں گا، اور اگر وہ سبب قرآن میں جو اللہ نے اس قوم کا ذکر کیا ہے، اگر وہ سبب ہمارے اندر موجود ہے تو جس طرح وہ تباہ ہوئے ہمیں بھی اس تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا اگر وہ بیماری ہمارے اندر پائی گئی۔ سنو قرآن کریم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ان کے اوپر لعنت ہوئی، دھتکار ہوئی، پھٹکار ہوئی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے فرمایا ان وباؤ بغضب من اللہ، اللہ نے ذلت و رسوائی اس قوم کے منہ پر تھوپ دی، اور اللہ کے غضب اور اللہ کی دھتکار سے وہ واپس ہوئے، مطلب یعنی کہ وہ جہاں کہیں بھی رہیں گے، اینما ثقفوا، جہاں بھی رہیں گے اللہ کی ذلت و رسوائیوں میں رہیں گے۔
کسی بادشاہ کے سائے میں یا کسی دیوار کی آڑ میں. آج بھی وہ دیوار کی آڑ میں ٹینک لے کے بیٹھتے ہیں, یا امریکہ یا جاپان یا چائنا یا برطانیہ کے سائے میں بیٹھ کر کے وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. آمنے سامنے کبھی ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہو رہی ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, قرآن کا حکم ہے. تو وہ ذلیل رہیں گے. آج جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہو نا, اس تناظر میں تو بہت ساری باتیں کہی جائیں, بڑے سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, اور نہ جانے کس حسد اور بغض میں سعودی عرب ہی ان کے سامنے آ جاتا ہے. بچوں لوگوں کے انہوں نے پورے اسلام کا ٹھیکیدار سعودی عرب کو سمجھا ہوا, اور اپنا تم ہلاک کرو, تم شرک کرو, تم کفر کرو, تم زنا کرو, تم شراب پیو, تم بدعقیدگی پھیلاؤ, تم توحید کا مذاق اڑاؤ, تم قتل کرو, تم غارت گری بچاؤ, تم فساد اور فتنہ پیدا کرو, تم بڑے پوتر اور پاک صاحب. سعودی عرب بیچارہ, سعودی عرب وہ کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں ہے, یا اس کے پیدا جو مخلوق ہے وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی نہیں ہے. اس میں بھی گنہگار ہیں, اس میں بھی زناکار ہیں, اس میں بھی بدکار ہیں, اس میں بھی اچھے ہیں, اس کے اندر بھی رہیں. اچھائیاں تمہیں کیوں نہیں یاد آتی؟ حرمین شریفین میں اندر جا کے مہمانیاں کر کے گٹا گٹ کبسے اور مرغیاں اور منڈیاں دبا کے آتے ہو, ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہو تو بلینکٹ بھی چرا کے لے آتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور آ کر کے یہاں گپ 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 سعودی عرب کے خلاف ایسا, سعودی عرب ایسا, سعودی عرب مردود ہے, وہاں کے حکمران کافر ہیں, کافرانہ ہیں, فاسقانہ ہیں, اور تو کون سا جاہلانہ ہے؟ تو کون سی کھیت کا ملا اور ملی ہے؟ پوچھ ہم سے, ہم بتاتے ہیں تیری حقیقت کیا ہے. جھوٹ اور مکار کے ماحول میں پلنے والوں, اپنی زبانوں کو لگام دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب اس وجہ سے بھی تمہارے اوپر آئے, اور آ رہا ہے, اور تم سے کچھ نہیں بن پا رہا ہے. مسلمانوں کے آج حالات تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں, اور تم بیٹھ کر ایئر کنڈیشنوں میں تمہیں بڑے مزے آ رہے ہیں. تمہیں پتہ ہے اسرائیل کیا کر رہا ہے, فلانا اور ڈھکانے کیا کر رہے ہیں. بھئی ہمارے گھر کے بغل میں آگ لگی ہے تو ہم اپنے گھر بغل والے کو اچھی طرح سے جانیں گے, یا کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا جانے؟ جس کے گھر میں آگ لگی ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کیا گیم چل رہا ہے. جی جناب, چارے کہاں ڈالے جا رہے ہیں, شکار کس کو کیا جا رہا ہے. آج کے شکاری نہیں ہے, بہت پرانے شکاری ہیں. الحمدللہ سعودی عرب اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے. خادم الحرمین شریفین, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اور اللہ اس ملک کو تا قیامت برقرار رکھے, اور حاسدوں کے حسد, شر پسندوں کے شر, اور فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وَمُوتُوا بِغَيْظِكُمْ, مرنا ہے تو تم مرو غصے کی حالت میں. اللہ تعالیٰ انہیں توحید و سنت کی بالادستی کے لیے اللہ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے. یاد رکھو, یہ بکواس نہ کرو, یہاں مسلمانوں کو گمراہ نہ کرو, دعوت توحید سے مت موڑو. کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کے خلاف وہاں کی دعوت ہے. ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں, ایک عقیدہ قرآن. ارے تو سعودی عرب کی بات چھوڑ, ہم جیسے جامعہ اسلامیہ سے پڑھے ہوئے دھول چاٹ کر کے نکلے ہوئے طلبا ایک عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف بتا دے, رب کعبہ کی قسم ہے صبح کا سورج بعد میں نکلے گا, توبہ پہلے کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. آج تک تو تجھے توفیق نہیں ہوئی اسٹیجوں پر اپنوں میں گرجنا بمکنا, یہ بہت آسان ہے, لیکن سامنے نظروں میں نظریں ملا کے بات کرنا, دلائل اور براہین سے گفتگو کرنا, یہ کوئی تھوڑ دلوں کا کام نہیں ہے. یہ ہم جیسے جگر والوں کا کام ہو سکتا ہے, اہل الحدیث کا کام ہو سکتا ہے. یہاں کے ہمارے عام پبلک ہماری اہل الحدیث لوگوں کے مفتیوں اور علاماؤں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں الحمدللہ. بات کر کے دیکھ لو, مجال نہیں ہے کہ کوئی نکل جائے. اللہ کا یہ شکر ہے. عزیزان گرامی قدر, تو میں عرض یہ کر رہا تھا, بیماری اگر وہی ہوگی تو یاد رکھو اسی سبب سے ہم بھی بیمار ہوں گے اور ہلاک ہوں گے. کیا بیماری تھی, کیوں ہلاک ہوئے, اللہ نے کیوں فرمایا لعنت ہوئی ان کے اوپر, دھتکار ہوئی. لعنت کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ الطرد من الرحمہ. لعنت کا عربی میں معنی یہ ہے لغت کے, الطرد من الرحمہ, وہ لوگ, وہ شخص جسے رحم و کرم سے باہر کر دیا گیا, دھتکار, پھٹکار. اللہ نے اس قوم کو اوپر دھتکار کیوں نہ دی معلوم ہے آپ کو؟ نمبر 1 سنو, اور اپنے اپنے گریبانوں میں ہم بھی منہ ڈال کر کے دیکھیں. ذالک بما, اللہ رب العالمین, ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. نمبر 1, وہ نافرمانی کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی. اللہ اس کے رسول کی کیا کرتے تھے؟ نافرمانیاں کرتے تھے.
اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے. جو حدیں، اس کے 3 معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں. اس میں سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے تھے، محرمات الہیہ کو پھلانگ جایا کرتے تھے. دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے تھے، اور گناہ ہر انسان سے ہوتا، لیکن وہ توبہ نہیں کرتے تھے، وہ توبہ نہیں کرتے تھے. تیسرا یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے تھے بھی توبہ کرتے تھے پھر وہ گناہ کرتے تھے. اس طرح حد سے تجاوز کر جاتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، حد سے تجاوز کرتے، یہ ان کا گناہ یہ تھا. تو ہمیں بھی اگر یہ بیماری ہمارے اندر موجود ہوگی کہ ہم گناہ کریں گے اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، یا گناہ کریں گے پھر کریں گے پھر کریں گے پھر توبہ مذاق بنائیں گے، تو یاد رکھو جو تباہی ہلاکت ان کے اوپر اتری وہی تباہی اور ہلاکت ہمارے اوپر بھی آنی ہے. نمبر 2، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ایک دوسرا عیب اور دوسری برائی لعنت کی ان کے اندر یہ ہوئی کہ ان کے درمیان جب کوئی آدمی برا کام کرتا تھا تو اس کو وہ روکتے نہیں تھے، دیکھتے تھے کہ یہ برا کر رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، یہ شرک کر رہا ہے، یہ بدعت کر رہا ہے، یہ کفر کر رہا ہے، یہ حرام کھا رہا ہے، یہ زنا کر رہا ہے، یہ بے پردہ جا رہی ہے، وہ یہ فلاں کر، جتنے بھی نافرمانیاں تھیں دیکھ کر کے منہ کو لپیٹ کر بیٹھے رہتے تھے. یہ ان کا جرم تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا لعنت بھیجی ہے، لعنت بھیجی ہے. پتہ کیا چلا؟ آج یہی حرکت اگر ہم کریں گے تو رب نے جو یہ واقعہ بتایا ہے ہمیں غور و فکر کرنے کا مقام دیا ہے کہ تم بھی غور و فکر کرو. اگر اپنے سماج اور معاشرے میں بڑھتے ہوئے شرک کی دعوت کو، بدعات کی دعوت کو، خرافات کی دعوت کو، بے حیائی کو، بے پردگی کو، اور جناب عالی زناکاری کو، بدکاری کو، اور دیگر فتن و فساد کی بیماریوں کو، جہیز کی بیماریاں، جہیز کی لعنتیں، شادی کے فحاشیت، بے حیائیاں، اور اسی طرح سے سود کی لعنتیں، سود کی اور لون، ہاؤس لون، فلانا لون، اومن لون، اور پتہ نہیں گروپ لون، ڈھکان لون، یہ تو وہ لون لے لے کر کے تمہیں کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ تم اس کے داماد ہو، بینک والے کے حکومت کے تم داماد ہو، تم کو دے مسئلے دے دیں گے، گھر بنانا اس پہ بھی لون لے لو، فلانے پہ بھی لون لو، ڈھکانے میں لون لے لو، ہم تم کو آسانیاں دیں گے. تم داماد ہو کسی کے. بعد میں اس کو پتا ہے حرام خور کر دیں گے، اور بعد میں اس کو جیسے چاہیں گے جوتا ماریں گے. ابھی میں کٹیہار بہار کی طرف تھا، وہاں 2 گروپ لون چل رہا ہے. پتہ ہے گروپ لون کا مطلب کیا ہے؟ گروپ، اللہ نہ کرے یہ متعارف برائی ہے، یہاں نہیں میں متعارف کرانا چاہتا ہوں، لیکن کیا پتہ یہاں بھی سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون لوگ بیٹھے ہیں، سن سنا کے گھٹک سن کہیں ہم میں رات نہ فاش ہو جائے. 10 عورتوں کا گروپ بناتے ہیں، اور آدمی آتا ہے ایک عورت کو اس میں ٹھیکہ دیتا ہے کہ 2 لاکھ 5 لاکھ ہم کو دیں گے، تم یہ لون عورتوں کو دے دو. اب عورتیں بیچاری گھروں میں ہوتی ہیں، میاں جی شوہر کو گاڑی لینی ہے، گھوڑا لینا ہے، ان کو بائک لینی ہے، انہیں اسکوٹی لینی ہے، ان کو فلاں کرنا ہے، ان کو بزنس کرنا ہے. تو بہن ہمارے شوہر کو ضرورت ہے، غریبی ہے، لاؤ 1-2 لاکھ کا لون دے دو. کہاں سے دو گی؟ دھیرے دھیرے ہر مہینے دھیرے دھیرے چکاتے رہیں گے. اب 1 لاکھ لیا ہے تو 1.5 لاکھ دینا ہے، اب دھیرے دھیرے ہر مہینے دینا ہے. ہمیں واللہ بتلا رہا ہوں مسلمانوں کو اس طرح سے وہاں لون میں گھیرا گیا ہے، اس طرح سے کہ ہمیں یہاں تک رپورٹ دی گئی کہ مولانا یہاں جس عورت 1 مہینے میں اگر وہ دوسرے مہینے میں اگر وہ لون کا سود چکاتی نہیں ہے، 100-2000 جو بھی ہو، 150 اگر وہ نہیں دیتی، اگر وہ خوبصورت ہے تو وہ اپنے بیڈ روم میں اسے بلاتا ہے، اور شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے عزتوں کا سودا کر رہی ہوتی ہے، اپنے عزتوں کو لٹا رہی ہوتی ہے. اور میاں جی اسکوٹر پہ چل کے موچ پہ تاؤ دے کے ادھر ادھر چائے کی دکان پہ گپے مار رہے ہوتے ہیں. بے شرمی اور بے حیائی کی حد نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اللہ سے ڈرو، اور جو برائیاں اس قوم کی تھیں ان برائیوں سے بچو، ورنہ یاد رکھو وہی حشر ہوگا جو حشر بنی اسرائیل کا ہوا. ضربت علیہم الذلۃ، آج وہ ہے، وہ برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم اور آپ ہلاکت و تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور تیسری ایک برائی تھی، پتہ ہے وہ تیسری برائی کون تھی؟ اللہ رب العزت فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
بنی اسرائیل میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو گیہوں کی طرح، گھن کی طرح گیہوں میں گھسے ہوئے تھے. یہ اس کا صحیح معنی یہی ہے. یتولون کا مطلب یہی ہے کہ کیا، جیسے گیہوں میں گھن گھس جاتا ہے نا، ویسے یہ بھی اسی میں گھسے ہوئے. تو جب گیہوں کے اوپر عذاب آیا، کسنے لگا گیہوں، تو اس نے کہا میرا کیا جرم ہے؟ اس نے کہا تیرا جرم یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ گھسا بیٹھا ہے. آخری بات ہے، میں اپنی بات ختم کروں گا، اور علاج یہی ہے کہ ابھی ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. ہے میرے پاس ابھی کتنا ہے؟ ٹائم نہیں ہے. چلے دو، ہمارا بھی ٹائم لیا گیا ہے پہلے، تو 5 منٹ تو لوں گا میں. میڈک کی اور چوہے کی دوستی سنی ہے؟ نہیں سنی؟ یہ وہ سن لو، یہ بہت عبرتناک کہانی ہے. ایک دن میڈک اور چوہے میں ملاقات ہو گئی، بڑی دوستی ہوئی. تو چوہے نے کہا، میڈک نے کہا اب تم سے کبھی دوبارہ ملنے کا دل کہے تو کیسے ملیں گے؟ میں تو پانی میں رہوں گا، تم سوراخ میں رہو گے، تو کیسے کیا ہوگا؟ تو کہا ایسا کرتے ہیں کہ میں اپنے پیر میں اور تو اپنے پیر میں ایک دھاگا لاتا ہوں، تو اپنے پیر میں باندھ لے، میں اپنے پیر میں باندھ لوں. جب تیرا ملنے کی خواہش ہو تو ہلا تو میں نکل آؤں گا، اور جب مجھے خواہش ہو ملنے کی تو میں ہلاؤں گا تو نکل آنا پانی سے. اس طرح ہم دونوں ملتے رہیں گے. کچھ دن تک یہ معاملہ چلتا رہا. اچانک ایک دن کیا ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ یار چوہے، یہ جو چیل ہوتی ہے نا، چوہے کی بڑی عاشق ہوتی ہے. اوپر سے چیل نے جھٹکا مارا اور چوہے کو پکڑ لی، اور پکڑ کے جب اڑی تو حضرت میڈک بھی ساتھ لٹکے ہوئے ہیں. تو لوگوں نے کہا ارے یار یہ تو چوہے سے بڑی محبت ہے، اس کو لذیذ ہوتا ہے کھانے میں چوہا، تو وہ تو چوہے کو لے کے جا رہی ہے چیل، لیکن یہ میڈک کیوں جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ؟ کہا یہ دوستی میں جا رہا ہے. تو بیٹا دوستی میں اسی طرح پٹ رہے ہو اور اسے پٹو گے. اس لیے قرآن و سنت کے جو طریقے ہیں نا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کا مطالعہ کرو، پڑھو، اور اس کے مطابق اپنے گھر کو، اپنے سماج کو اور امت کو ہلاکت و تباہی سے بچاؤ. ہاں اس حد تک ان سے ملاقاتیں ہوں جس حد تک آپ اسلام کا پیغام محبت اخلاق سے ان کو پہنچائیں. یہی ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی حد فاصل ہیں، اور یہی گزارشات ہیں. امت کی تباہی اور ہلاکت کے اسباب جو تھے بہت زیادہ ہیں. میں نے اشارتاً کنایتاً صرف بنی اسرائیل کے اس واقعے سے آپ کو عبرت مل گئی. 3 کام وہ کرتے تھے، اس وجہ سے وہ ہلاک و برباد ہوئے. یہ 3 کام اگر ہم میں موجود ہوں گے تو یاد رکھو ہم بھی ہلاک و برباد ہوں گے. اللہ ہمیں اور آپ کو نیک بنائیں، صالح بنائیں، قرآن و سنت کے اوپر چلنے والا بنائیں، دین و اسلام سے محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنائے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنائے. اور اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت میں جلائے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو نبی کی محبت میں جائیں، اور جب قیامت کے دن اٹھیں تو اللہ کے نبی کے ہمراہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے، صحابہ کے ہمراہ وہاں فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.